پر زور دیا، پاکیزگی پر زور دیا کہ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اس کو تمہارے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ حضور کس طرح کی پاکیزگی ارشاد فرماتے؟ حضور علیہ السلام سوچوں کی پاکیزگی دیتے، برا سوچنا، بدگمان رہنا، لوگوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر بوجھ بٹھانا، نفرت کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ آغاز یہاں سے کیا کہ تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات، تمہارے تصورات، تمہارا گمان یہ پاک ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کے بارے میں جیسا بھی گمان رکھو گے نا، اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے۔ تو پاکیزہ گمان ہونا چاہیے، تمہارا ذہن ہونا چاہیے اللہ جب بھی فیصلہ کرے گا رحمت والا ہی کرے، معاملات کرم والے ہی ہوں گے۔ اچھی سوچ، اچھا گمان، اچھی رائے یہ سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے حضور اس صفائی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ نہیں آپ صرف اچھا سوچا کریں، مثبت رہا کریں، ہر چیز کو منفی نہ لیا کریں، اور یہ گھر کے اندر بھی ضروری ہے، یہ دفتر میں بھی ضروری ہے، یہ اپنے فیملی ممبران کے ساتھ بھی ضروری ہے، آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اچھے گمان کی طرف رغبت دیتے۔ جب آپ کے غلام نے اس دن کہا تھا جس دن طائف والوں نے شدید سنگ باری کی تھی کہ حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے اس دن بھی ہدایت کی دعا کی۔ تو غلام نے عرض کی حضور 10 دن ہم نے طائف میں قیام کیا ہے، انہوں نے تو عرب کی جو روایتی مہمان نوازی ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا، اتنی تکلیف دی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اپنے رویوں سے، تو آپ پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک کی دی ہوئی سوچوں کو دیکھیے، حضور فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے آنے والی نسل مان جائے گی۔ تو اتنی جلدی مایوس ہو جانا، کہنا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، محبوب تو اگلی نسل کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سوچوں کی پاکیزگی کا سبق دیا، اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے